حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، یہ صحابی بہت عرصہ حضور کے قریب رہے۔ ان صحابہ میں سے کسی سے 250 یا 300 یا 200 حدیثوں کے راوی ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ جو تھوڑا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں، ان سے حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں روایت ملتی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ جس سوال کو اٹھا کر منکرین حدیث جو ہے نا، جو اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ احادیث نبویہ سے لوگوں کا اعتماد جو ہے نا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیا ہے۔ آپ سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا یہ کیوں کر ہوا کہ دوسرے صحابہ کرام کم روایتیں بیان کرتے ہیں اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے صحابہ کرام جو ہیں ان کو اور بھی مشغلے تھے، اور بھی مصروفیات تھی ان کی، یہ بازار میں کام کرنا، کھیت میں کام کرنا، یا محنت مزدوری کرنا، یا کچھ اور کرنا بال بچوں کے لیے، ان کا پیٹ پالنے کے لیے، تو وہ نکل جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ہر وقت حاضر رہنے کا شرف حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ جز وقتی طور پر کسی وقت حضور کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اور فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بالکل نہ بازار میں تجارت کرتا تھا اور نہ میں کھیت میں کام کرتا تھا، میں نے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی حدیث مبارک جو ہے وہ سنتا اور اس کو جمع کرتا۔ تو یہ وجہ ہے اس کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور ایک وجہ اس کی اور بھی بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک کثیرا ولکن انسا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت کثرت کے ساتھ حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں۔ یہ ابتدا زمانے کی بات ہے جب وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو حضور اس کا کچھ مداوع فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، کہ ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر بچھائی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ چادر بچھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کے سامنے سے ایسے لب بھر کے تو اس کے اندر آپ نے جھاڑ دیا 3 مرتبہ جھاڑ کے، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے اٹھا لو اور اٹھا کر اس کو اپنے سینے پر اور اپنے سر پر مار لو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو وہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی جس کے قبضۂ قدرت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس کے بعد مجھے کبھی کوئی بات نہیں بھولی، بلکہ یہ کہ شارحین لکھتے ہیں کہ جو بھولی ہوئی باتیں تھیں وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کو یاد آنے لگی۔ تو یہ حافظہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا کیا گیا ہوا تھا۔ اور صحابہ کرام میں جو لوگ کم روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کم بیان کرتے ہیں، ان میں کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی وفات کے بعد آپ کو ٹائم ہی صرف 2 سال کا ملا، 2 سال اور چند ماہ کا، اور اس عرصے میں وہ امور خلافت کی انجام دہی کے اندر شب و روز مصروف تھے۔ تو اس وجہ سے آپ کو باقاعدہ طور پر حلقہ درس بنا کر طالب علموں کے لیے، جیسے کہ بیٹھ جاتے ہیں ایک شیخ اور بیٹھ کہتے ہیں آؤ جی مجھ سے پڑھو آ کے حدیثیں میں آپ کو بیان کروں، اس طرح جیسے کہ زمانے کے شیوخ کرتے تھے حلقے درس کے بناتے تھے، اس طرح حلقہ درس انہوں نے کوئی اختیار نہیں کیا تھا۔ لہذا کبھی کبھی اتفاقاً کبھی کسی کام کاج کے اندر یا کسی مصروفیت کے اندر کوئی حدیث ان کی زبان پر آ گئی تو انہوں نے بیان کر دی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم تعداد میں حدیثیں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ اپنے دل میں یہ سوچتے تھے کہ مبادہ ہو سکتا ہے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا یا جیسا سرکار کی بارگاہ میں نے دیکھا کوئی اس میں غلطی لگ جائے، تو غلطی لگنے کے ڈر سے بہتر ہے کہ غلطی اگر لگ جائے تو جہنمی بن جائیں گے، تو غلطی سے بچنے کے لیے وہ انہوں نے احتیاط کی، انہوں نے پرہیز کیا۔ تو اس لیے اس کی وجوہات ہیں جن صحابہ کرام سے کم روایات جو ہیں وہ آئی ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، چونکہ ان کی عمر طویل ہوئی ہے سارے خلفائے راشدین کے بعد جا کے تو وہ فوت ہوئے، بہت عرصے بعد جا کے ان کو زیادہ موقع ملا دنیا میں رہنے کے لیے، اس لیے ان کی بیان کردہ احادیث جو ہیں وہ کئی ہزار ہیں۔